جی عبداللہ ایک اسٹوڈنٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت ہے بھائی؟ جی الحمدللہ. بتائیے. جی تو جیسے کہ ارمان بھی بتا رہے تھے، میں بھی پہلے ان کا بہت بڑا فین تھا شیخ. تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے 2020 میں دین کی طرف آیا. تو 2021 میں وہ ایسے پیش کرنے لگے کہ یہ بھی اہل حدیث ہیں، اور ان کے چینل پر بھی لکھا تھا کہ سلف کو فالو کرتے ہیں. اس لیے میں بھی سننے لگ گیا. تو بعد میں پتہ چلی کہ ہر چیز میں وہ اپنی تعریف لا لیتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ایسا نہیں کر رہے، ہم جو توحید بیان کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے، ہم جو سنت بتا رہے ہیں یہ نہیں کر رہے. تب مجھے لگا کہ یہ خود کی تعریف کرنے والے تو مطلب. تو پھر بعد میں مجھے 2022 میں تو میں بہت ان کے پیچھے لگ گیا تھا. بعد میں شیخ ابو زید ضمیر کی یہ منہج سلف نہیں پلے لسٹ سنا، اس کے بعد الحمدللہ. تو وہ زمانے کے کچھ ڈاؤٹس ابھی بھی لائک اندر ہی رہ گئے شیخ. جیسے کہ انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ دلائل النبوہ میں ایک حدیث ہے کہ عشاء کا وقت فجر کے وقت تک رہتا ہے، یعنی کہ تہجد کا وقت جب ختم ہوتا ہے تب وہ ختم ہوتا ہے. تو اس کا کیا ہے شیخ؟ کہ انہوں نے سوال. بتایا تھا کہ دلائل النبوہ میں ایک حدیث ہے جس میں ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت تہجد کی نماز کا وقت جب ختم ہوتا ہے تب ختم ہوتا ہے. تو کیا یہ صحیح ہے شیخ؟ لیکن صحیح مسلم میں تو مڈ نائٹ کا ہے، اس لیے پوچھ رہا. ٹھیک. آپ نے فقہی سوال کر لیا ہے، لیکن اس فقہی سوال کے جواب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ کسی کو پہچاننے کے لیے، یعنی ایک چیز تو ہوتی ہے کہ کسی کو پہچاننا ہے ہم کو، تو سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس کی توحید ہے کہ نہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے اگر فقط توحید ہے رسالت نہیں تو پھر وہ باطل پہ ہے. تو توحید بھی درست ہونی چاہیے، رسالت بھی درست ہونی چاہیے. یعنی کتاب اللہ کو بھی معیار تسلیم کرتا ہو اور سنت رسول اللہ کو بھی معیار تسلیم کرتا ہو. لیکن اصل میں اتنی سی بات کسی کو پہچاننے کے لیے کافی نہیں ہے، یہ بات پیش نظر رہے. یعنی القرآن والسنہ، الکتاب القرآن والحدیث، الکتاب والسنہ اگر خالی کوئی نعرہ لگاتا ہے تو اتنا دیکھ کر کے اس کے پیچھے چل پڑنا یہ بہت خطرناک بات ہوگی. اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت کی جو بات کر رہا ہے وہ سمجھنے کا اس کا طریقہ کیا، سورس اور ذرائع کیا ہے اس کے قرآن و سنت کو سمجھنے کے. آیا قرآن و سنت سمجھنے کا اس کا اپنا طریقہ ہے، اپنے بیس پہ وہ سمجھ رہا ہے، اپنے طریقے سے سمجھ رہا ہے، یا قرآن و سنت کے سمجھنے میں سلف صالحین کے فہم اور ان کے سمجھ کی وہ قید لگاتا ہے، صحابہ کرام کے سمجھنے اور ان کے فہم کی قید لگاتا ہے. یہ بات بھی سامنے رکھنی ہوگی. جب تک یہ بات سامنے نہیں رکھیں گے تب تک اس کے حق و باطل کو نہیں سمجھا جا سکتا. پھر ایک اور چیز وہ یہ بھی ہے کہ ہم گہرائی سے کسی کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے جو ہمارے علماء ہوں، جو علماء حق ہوں، ان کی طرف رجوع کیا جائے اور اس شخص کو پیش کیا جائے کہ مطلب جس طریقے سے صرف کتاب پڑھ کر کے آپ جو ہے قرآن و سنت کی تمام چیزوں تک نہیں پہنچ سکتے، اسی طریقے سے مطلب کسی کو بھی سن کر کے بھی آپ نہیں پہنچ سکتے بلکہ بھٹک سکتے ہیں. اس لیے اس کو علماء پر پیش کیا جائے اور علماء سے پوچھا جائے جو معروف نہیں ہے، جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، جس کے دین و عقیدہ کے سلسلے میں آپ کے پاس تفصیلات نہیں ہیں. تو جب تک یہ ساری چیزیں واضح نہیں ہیں تب تک اپنا دین آپ کسی سے کیسے لے سکتے ہیں؟ ایک آدمی آپ سے قرض مانگ رہا ہے، ایک آدمی آپ سے پیسہ مانگ رہا ہے، آپ اس کو پہچانتے نہیں ہیں، داڑھی بڑی خوبصورت ہے، ٹوپی بڑی اچھی ہے، جمال چہرے میں ہے، بڑی پیاری گفتگو کر رہا ہے، بڑی صاف ستھری اور ایمان والی باتیں کر رہا ہے، اور آپ سے 1,00,000 روپیہ قرضہ مانگ رہا ہے، آپ نہیں دے دیں گے. بہت غور کریں گے، بہت پتہ کریں گے. اپنی بیٹی کا رشتہ کوئی نہیں دے دے گا، اپنی بہن کا رشتہ کوئی نہیں دے دے گا، پتہ کرتا ہے. اس طرح کے دنیا کے معاملات میں آدمی چیزوں کو پتہ کرتا ہے، اپنے طور پہ جاننے کی کوشش کرتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کا دین اتنا سستا ہو گیا، اللہ کا دین اتنا ہلکا ہو گیا کہ کوئی بھی مائک لے کر کے کھڑا ہو گیا، کوئی بھی یوٹیوب پہ ویڈیو ڈال دیا، آپ اس کو سننے لگے، ذرا اچھا لگ گیا، بس اس میں پل پڑے. یہ آپ کے لیے نہیں، یہ تمام ہی لوگوں کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. تو ایک بات تو یہ ہے جو آپ نے بتایا نہیں کہ میں ایسی باتیں دیکھا، قرآن و حدیث دیکھا تو میں سننے لگا. قرآن و حدیث خالی دیکھ کے سننے لگنا ایسا نہیں رہ گیا. یہ مسئلہ یہ فقہی سوال ہے، بہرحال اور موضوع سے بھی نہیں ہے، لیکن یہ علماء کا اس میں اختلاف ہے. یعنی کہ عشاء کی نماز جو ہے کب ختم ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ نصف شب تک عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے،
तहज्जुद के वक्त तक भी खत्म होने की बात है। इसी तरीके से ये है कि फज्र की नमाज जब तक नहीं होती है तब तक भी इशा की नमाज अदा करने की गुंजाइश है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन ये एक फ़िक़ही मसला है। इस मसले में उसकी तज़लील और तफ़सील का कोई पहलू नहीं निकलता है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।